بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کی اردو ٹیچر فرخندہ جبی ملتان پبلک اسکول اینڈ کالج کے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ اسٹوڈنٹس، حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یک کے بعد دیگرے اس مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہوئے۔ ان چار خلفاء کا دور عہد رسالت کے بعد امن، سلامتی، عدل و انصاف اور اسلامی احکامات کے نفاذ کا بہترین دور ہے۔ تاریخ اسلام میں یہ عرصہ خلافت راشدہ کا دور کہلاتا ہے۔ تاہم اسلام کو پھر ایک ایسا متقی انسان خلیفہ راشد کے طور پر میسر آیا کہ جس نے خلافت راشدہ کے دور کی یاد تازہ کر دی۔ تاریخ اسلام کی اس ہستی کا نام، جو کہ آج کا ہمارا سبق ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ خاص الفاظ: عبرت، نصیحت، ہوس پرستی، لالچ، تشبیہ، مشابہت، ایک چیز کو دوسری چیز کے جیسا قرار دینا، بیعت، اطاعت یا فرما برداری، صیغہ راز، راز میں رکھنا، ملوکیت، بادشاہت، آفرین، شاباش، تقویٰ، پرہیزگاری، بیت المال، ایسا ادارہ جہاں لوگ زکوٰۃ، فطرانہ وغیرہ ادا کرتے ہیں، جزیہ، اسلامی حکومت میں غیر مسلموں پر ٹیکس، ترویج، رواج دینا، اشاعت کرنا، دار فانی، دنیا۔ اسٹوڈنٹس، آپ نے پچھلے تمام اسباق کی طرح اس سبق کی بھی مکمل پڑھائی کرنی ہے۔ سبق کی مکمل پڑھائی کرنے کے بعد سبق کے حوالے سے جو چند اہم نکات ہمارے ذہن میں آتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ خلافت راشدہ کے بعد شروع ہونے والے بدامنی کے دور میں کربلا کا افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تشبیہ دیتے ہوئے عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ 681 عیسوی میں مدینہ منورہ میں بنو امیہ کے شاہی خاندان میں پیدا ہوئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال کی عمر میں 721 عیسوی میں وفات پائی۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے خفیہ بیعت کے ذریعے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کر دیا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی خلافت لینے سے انکار کر دیا، تاہم بعد میں لوگوں نے آپ کو خلیفہ چنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبہ میں فرمایا کہ جب تک میں خدا کی اطاعت کروں میری اطاعت کرو، اور اگر میں نافرمانی کروں تو میری اطاعت تم پر واجب نہیں ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ منتخب ہونے کے بعد فقیری اختیار کر لی اور پرہیزگاری کی نادر مثال قائم کی۔ خلیفہ بننے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تمام سامان یہاں تک کہ بیوی کو جہیز میں ملے زیورات تک بیت المال میں جمع کرا دیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کا سرمایہ کبھی بھی اپنی ذات پر خرچ نہیں کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کرنے والے لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناخوش ہو کر ایک خادم کے ذریعے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دلوا دیا، جو جان لیوا ثابت ہوا اور آپ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مختصر عہد خلافت میں اخلاقی جرأتوں کی ایک لازوال مثال قائم کی، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بندوں سے نہیں بلکہ بندوں کے خالق حقیقی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے۔ مشقی سوالات کی طرف آئیں اسٹوڈنٹس۔ سب سے پہلا سوال ہمارا، شر کی مثالیں کس لیے محفوظ رکھی گئی ہیں؟ اس کا جواب ہے، شر کی مثالیں اس لیے محفوظ رکھی گئی ہیں تاکہ لوگ ان سے عبرت پکڑیں اور بھلائی اور نیکی کا راستہ اختیار کریں۔ سوال نمبر 2،
خلفۂ راشدین کے دور کو کیا کہا جاتا ہے؟ خلفۂ راشدین کا دور عہد رسالت کے بعد امن، سلامتی، عدل و انصاف اور اسلامی احکامات کے نفاذ کا بہترین دور ہے۔ تاریخ اسلام میں یہ عرصہ خلافت راشدہ کا دور کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 3، عمر ثانی کا خطاب کس کو دیا گیا؟ اس کا جواب ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کو عمر ثانی کا خطاب دیا گیا۔ اگلا سوال دیکھیں، خلیفہ منتخب ہونے سے قبل حضرت عمر بن عبدالعزیز کس طرح کی زندگی گزار رہے تھے؟ اس کا جواب، خلیفہ منتخب ہونے سے قبل حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ شہزادوں اور امراء کی طرح خوشحالی کی زندگی گزار رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جو لباس ایک بار پہن لیتے وہ دوبارہ نہ پہنتے تھے۔ آخری سوال کی طرف آئیں، احکام الہیہ کو کون شخص دوسروں پر لاگو کر سکتا ہے؟ احکام الہیہ کو وہی شخص دوسروں پر لاگو کر سکتا ہے جو خود اپنے اوپر انہیں لاگو کر سکتا ہو۔ سوال نمبر 2، سبق حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے مطابق درست جواب کی نشاندہی درست سے کریں۔ آپ نے پینسل لینی ہے اور اس کو ٹک کرنا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے مدینہ منورہ میں، اس کا درست جواب ہے مدینہ منورہ میں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فوت ہوئے، 4 ہمیں آپشنز دیے گئے ہیں، اس کا درست جواب ہے تقریباً 40 سال کی عمر میں۔ سوال نمبر 3 کی طرف آئیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز کو کس صحابی کے نام سے تشبیہ دی جاتی ہے؟ اس کا درست جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ اگلے سوال پہ آئیں، سلمان بن عبد الملک کی وفات کے بعد جب وصیت کھولی گئی تو اس میں درج تھا کس کا نام؟ 4 آپشنز میں سے درست جو آپشن ہے وہ ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا نام۔ اگلا سوال دیکھیں، جب حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے تو آپ نے بیت المال میں اپنا مال جمع کرایا سارا، درست پہ ٹک کرنا ہے آپ نے سارا پہ۔ اگلا دیکھیں، جب حضرت عمر بن عبدالعزیز بیمار تھے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہن رکھا تھا، اس کا درست جواب دیکھیں میلا کرتا۔ سوال نمبر 3، درج ذیل الفاظ و مرکبات کے معنی لکھیں۔ خیر و شر، نیکی اور برائی، عبرت پکڑنا، نصیحت حاصل کرنا، اعمال، عمل کی جمع، کام، مال و متاع، مال و دولت، وقف کرنا، خدا کے نام پر چھوڑنا، نادر، قیمتی یا نایاب۔ سوال نمبر 4 دیکھیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز سبق کے مطابق الفاظ کو ان کے متضاد سے ملائیں۔ گمراہی، گمراہی کو ہم ملائیں گے ہدایت سے۔ اگلا لفظ ہے ہمارا عدل، عدل کو ملائیں گے ظلم سے۔ خیر، خیر کو ملائیں گے شر سے۔ سچائی، سچائی کو ملائیں گے ہم جھوٹ سے۔ عبدی، عبدی کو ملائیں گے مختصر سے۔ میلا، میلا کو ملائیں گے اجلا سے۔ سوال نمبر 5 دیکھیں، سبق حضرت عمر بن عبدالعزیز کے مطابق مناسب لفظ کی مدد سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ خالی جگہ پر کرنی ہے۔ یہ دنیا خیر و شر کی لاتعداد مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ جز بے دیکھیں، انہیں حضرت عمر فاروق سے تشبیہ دیتے ہوئے عمر ثانی کا خطاب بھی دیا گیا۔ جز جیم پر آئیں، یہ ہستی تاریخ اسلام میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ جز دال دیکھیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی تھیں۔ جز ہے، جب تک میں خدا کی اطاعت کروں میری اطاعت کرو۔ سوال نمبر 6 کی طرف آئیں، درج ذیل الفاظ کی جمع لکھیں۔ شک، شکوک، مثال، امثلہ، صفت، صفات، عمل، اعمال، خلیفہ، خلفاء، خدمت، خدمات،
असल, उसूल, इम्तियाज़, इम्तियाज़ात, गलती, अगलात। सवाल नंबर 7 देखें, दर्ज झेल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनका मफहूम वाज़िह हो जाए। हमारा पहला लफ्ज़ है जहालत। इस्लाम की आमद से कब्ल हर तरफ जहालत फैली हुई थी। खुदगर्ज़ी, खुदगर्ज़ी से इंसान को प्यार व मोहब्बत से महरूम कर दिया है। खुदगर्ज़ी ने इंसान को प्यार व मोहब्बत से महरूम कर दिया है। मैसराना, अरशद की गुर्बत का ये आलम है कि इसे 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं। वसीयत, सलमान बिन अब्दुल मलिक ने अपने बाद हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को खलीफा बनाने की वसीयत की थी। पेशकश, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमानों की खिदमत के लिए पेश थे। इताअत, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में दोनों जहानों की कामयाबी है। दिल दादा, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कब्ल बनो उमैया के खुलफा ऐशो इशरत के दिलदादा थे। जी सवाल नंबर 8 की तरफ आएँ। सबक हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मुताबिक दुरुस्त और गलत की निशानदेही दुरुस्त से करें। पहला जुमला हमारा अलिफ जुमला है, अमले खैर हमेशा ज़िंदा रहता है। दुरुस्त, दुरुस्त पर टिक करना है आपने। जुज़ बे देखें, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बैतुल माल का पैसा अपनी ज़ात पर ख़र्च किया। गलत। जीम, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने मुलाज़मों को अपने एहतराम में खड़े होने से रोक दिया। दुरुस्त। दाल देखें, बनो उमैया के तबके के उमरा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से सख्त नाखुश और नाला थे। दुरुस्त। जुज़ हे देखें, इस्लाम का खलीफा मुंतखब होने से कब्ल आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फ़कीरी की ज़िंदगी गुजारते थे। गलत। सवाल नंबर 9 पर आएँ। मुदर्रजा झेल साबकों की मदद से हमने 3 अल्फाज बनाने हैं। स्टूडेंट्स, आपने पहले भी पढ़ा है, साबका ऐसा लफ्ज़ है जो चंद हरूफ या हर्फ का वो मजमुआ जो किसी बामानी लफ्ज़ के शुरू में लगाने से एक नया लफ्ज़ बन जाता है। यहाँ पर साबके दिए गए हैं, हमने उनसे 3 अल्फाज बनाने हैं। पहला हमारा साबका है खुश, 3 लफ्ज़ इसके बनेंगे, खुश मिजाज, खुश अखलाक, खुश गुफ्तार। दूसरा देखें साबका हम जमात, हम वतन, हम ख्याल। तीसरा साबका देखें बेखौफ, बेअदब, बेइज़्ज़त, नालायक, नामालूम, नाअहल। स्टूडेंट्स, आपका ज़िम्मिया काम, आपने सबक की अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है। मुकम्मल पढ़ाई करने के बाद आपने दर्ज झेल सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखने हैं। शर की मिसालें किस लिए महफूज रखी गई हैं? खुलफाए राशिदीन के दौर को क्या कहा जाता है? उम्र सानी का खिताब किसको दिया गया? खलीफा मुंतखब होने से कब्ल हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे थे? आखिरी सवाल देखें, अहकाम इलाहिया को कौन शख्स दूसरों पर लागू कर सकता है? स्टूडेंट्स, इंशाअल्लाह कल हम अपनी मीट क्लास में इस सबक की दोहराई करेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।